آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے۔ اس زمانے میں اگر آپ معصومیت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو جینے دیں گے، یا آپ جیسی زندگی گزارنا چاہتی ہیں آپ کو گزارنے دیں گے، تو آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں۔ آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو جینے ہی نہیں دیں گے، تو اس لیے خوابوں کی دنیا سے باہر نکل آئیں اور حقیقت کا سامنا کریں۔ زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں، آپ کو ان کو کیسے نمٹنا ہے، آپ نے ان کا کس طرح سامنا کرنا ہے، کس طرح اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سب کے لیے ہے اور اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں ہوں نور انسپائر۔ آپ کی دعاؤں، آپ سب کی محبت اور آپ سب کے خلوص کی وجہ سے۔ اگر ویڈیو پہ آ چکے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کیجیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا۔ جنہوں نے ابھی تک نور انسپائر کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب، لائک اور شیئر اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا، تاکہ میرا اور آپ کا رشتہ ایک فیملی کی طرح جڑا رہے اور آپ موٹیویٹ ہوتی رہیں اور ہم ایک دوسرے سے اپنے مسئلے مسائل ڈسکس کرتے رہیں۔ انٹرسٹڈ ہے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اور تیسرا اور چوتھا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی انفارمیٹیو اور بہت ہی یونیک ہے، تو آپ نے ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے۔ کیا مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ صرف روٹی پکوانے کے لیے، کپڑے دھلوانے کے لیے، یا گھر کی صفائی کے لیے؟ اگر آپ کا جواب ہے ہاں میں ہے، تو آپ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی میں جی رہی ہیں۔ یہ سارے کام تو ایک ملازمہ بھی کر سکتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ مرد باہر کی دنیا کی ذلت، غصہ اور تھکن برداشت کرنے کے بعد صرف ایک چیز کی تلاش میں گھر آتا ہے، اور وہ ہے سکون۔ لیکن افسوس، آج کل کی میری مڈل کلاس ہاؤس وائف کو سکون کا گہوارہ بنانے کے بجائے شکایتوں اور تانوں اور فرمائشوں کا وہ بازار گرم کرتی ہیں کہ مرد گھر آنے کے نام سے کترانے لگ جاتا ہے اور وہ باہر رہتا ہے، لیکن گھر آتے ہی ایک چڑچڑا انسان بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی یہ شکایت کرتی ہیں تو آپ کا شوہر آپ سے بات نہیں کرتا، گھر میں وقت نہیں دیتا، یا آتے ہی غصہ کرتا ہے، تو آج کی یہ کڑوی کلی آپ سب کے لیے ہے۔ اس میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہاؤس وائف اپنے گھر کو ایسے مقناطیس کیسے بنا سکتی ہے کہ شوہر باہر کی تمام رونقیں چھوڑ کر صرف آپ کے پاس بھاگا چلا آئے گا۔ صرف سب سے پہلے 30 منٹ کا جادو۔ شوہر جب باہر سے آئے تو پہلے آدھے گھنٹے تک کوئی پرانی سسرال برائی یا سسرال کی شکایت یا خرچے کا ذکر نہ کریں۔ اسے پانی دیں اور سانس لینے دیں۔ شکوہ، شکایت اور ان چیزوں سے دور رہیں۔ گھر کو عدالت نہ بنائیں جہاں آتے ہیں شوہر آتے ہی آپ شوہر کا سر کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ذہنی سکون اس کو لینے دیں۔ مرد خوبصورتی سے زیادہ اس عورت کا دیوانہ ہو جاتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر اس کا ذہن ایک تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھتے ہی سارا دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ مرد سکون کا پیاسا ہے، سکون چاہیے اس کو، اس خواتین کا گرویدہ ہو جاتا ہے، نہ کہ جو کہ شکایتوں کا دفتر کھولتے ہیں اس کا گرویدہ یا اس کا پاگل پن ہو جاتا ہے۔ شوہر زیادہ تر 90% خواتین یہ چیزیں بھول جاتی ہیں کہ شوہر کیا چیز چاہیے ہوتی ہے۔ شوہر کو سکون چاہیے ہوتا ہے۔ میری بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ زیادہ تر یہی غلطی کر رہی ہوتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے وہ گھر شوہر آتا ہی نہیں ہے، باہر ہی چکر کاٹتا رہتا ہے۔ باہر بہت خوش ہوتا ہے، جیسے گھر آتا ہے تو وہ بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ ایک مرد شادی کیوں کرتا ہے؟ یہ کامن سا سوال ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر اس پہ غور کیجیے گا۔ اگر آپ بھی یہ روز روز اس طرح روتی ہیں کہ میرا شوہر مجھے وقت نہیں دیتا، گھر آتے ہی منہ لٹکا لیتا ہے یا بات بات پر غصہ کرتا ہے، آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گی کہ جس نے اپنی زبان کی وجہ سے ہنستا کھیلتا گھر برباد کر دیا۔ ایک شوہر صبح سے شام تک باہر ذلیل ہوتا ہے، باس کی باتیں سنتا ہے، کسٹمر کی کڑوی باتیں برداشت کرتا ہے، گرمی اور ٹریفک کا عذاب جھیل کر جب شام کو گھر واپس آتا ہے اور دروازہ کھڑکاتا ہے تو آگے سے کیا ملتا ہے؟ جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے بیوی کا منہ سوجا ہوا ہوتا ہے۔ شوہر ابھی جوتے بھی نہیں اتار پاتا کہ جملوں کی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کے بھائی نے آج پھر بچوں کو ڈانٹا، امی صبح سے مجھے تانے دے رہی ہے، آپ تو بس ان کی ہی سنتے ہیں، صبح سے اکیلی مر گئی کام کر کر کے، آپ کو تو بس آرام کی پڑی رہتی ہے، پانی کے موٹر خراب ہے، دہی لانا بھول گئے آپ۔ میری بہنیں ذرا سوچئے، ایک انسان جو پہلے ہی دماغی طور پر تھکا ہوا ہے، وہ جیسے ہی سکون کی امید میں گھر آتا ہے، اسے آگے سے مسائل کا ڈھیر مل جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یا تو غصے میں چیخنا شروع کر دیتا ہے یا پھر کھانا کھا
کر خاموشی سے موبائل فون میں منہ چھپا لیتا ہے، دیکھنے کے لیے دوبارہ باہر نکل جاتا ہے، اور پھر آپ کہتی ہیں کہ شوہر بدل گیا۔ چلیں آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں۔ آسمہ اور ساجدہ کی ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیلز میں نوکری کرتا تھا۔ صبح سے شام تک بائک پر دھوپ میں گھومتا اور لوگوں کی تلخیاں سنتا اس کا روز کام تھا۔ آسمہ ایک ہاؤس وائف تھی، گھر صاف رکھتی، کھانا وقت پر بناتی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی، اس کی زبان اور اس کا لہجہ۔ جب بھی شام کو تھکا ہارا گھر آتا، آسمہ پہلے تو 9 سال سے ایک ہی کام کرتی تھی۔ جیسے ہی ساجد بیٹھتا وہ سسرال کی برائیاں، بچوں کی شکایتیں اور اپنے بیٹھ جاتی۔ گھر صاف رکھتی تھی، کھانا وقت پر بناتی تھی، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی تھی، اس کی زبان اور اس کا لہجہ۔ ساجد جب بھی شام کو تھکا ہارا گھر آتا، آسمہ پچھلے 9 سال سے ایک ہی کام کرتی تھی۔ جیسے ہی ساجد بیٹھتا وہ سسرال کی برائیاں، بچوں کی شکایتیں اور اپنی محرومیوں لے کر بیٹھ جاتی تھی۔ ساجد اکثر کہتا تھا، آسمہ میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے آدھا گھنٹہ سکون سے بیٹھنے دو، مگر پھر بات کریں گے۔ لیکن آسمہ کہتی، آپ تو بس اپنی تھکن کا رونا روتے ہیں، میں جو دن بھر اکیلی اس گھر میں گلتی ہوں، میرا کوئی احساس نہیں ہے آپ کو۔ روز روز کے اس کلیش اور ذہنی تناؤ کا اثر یہ ہوا کہ ساجد نے گھر آنا لیٹ کر دیا۔ وہ شام کو آفس بند ہونے کے بعد بھی 2 گھنٹے سڑک کنارے چائے کے ہوٹل پر اکیلے بیٹھا رہتا۔ جب آسمہ کو پتہ چلا کہ اس نے اور جھگڑا کیا کہ آپ کو ہوٹل پر بیٹھنا منظور ہے لیکن میرے پاس نہیں۔ ایک دن ساجد کی طبیعت باہر گھومنے کی وجہ سے بہت خراب تھی، وہ سر درد سے پھٹ رہا تھا اور گھر آیا۔ آسمہ نے اس کا چہرہ دیکھے بغیر آتے ہی شروع کر دیا، آج آپ کے ابو نے میرے میکے والوں کے بارے میں یہ بات کہی، آپ سچ بتائیے، آپ ان کے ساتھ ہیں یا میرے ساتھ؟ ساجد نے سر پکڑ کر کہا، خدا کے لیے آسمہ مجھے ایک کپ چائے دو اور خاموش ہو جاؤ، میرا دماغ پھٹ رہا ہے۔ لیکن آسمہ کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اس نے کہا، جب دیکھو چائے، میری بات تو کوئی قیمت ہی نہیں اس گھر میں۔ ساجد اسی رات بغیر کچھ کھائے سو گیا اور اس کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا کہ رات کو اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کہ یہ بندہ شدید ذہنی دباؤ اور اسٹریس کا شکار ہے، اگر اس کا دماغ پرسکون نہ رہا تو انہیں ہارٹ اٹیک کا یا فالج ہو سکتا ہے۔ ایک دن آسمہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ جو مرد پورے گھر کا بوجھ اٹھاتا ہے وہ اندر سے کتنا کمزور ہو چکا ہوتا ہے۔ اس نے ساجد کو روٹی تو گرم دے دی، کپڑے تو استری کر کے دے دیے، لیکن جو سب سے ضروری چیز تھی یعنی ذہنی سکون، وہ چھین لیا تھا۔ اس واقعے کے بعد آسمہ نے خود کو بدلا اور آج ان کا گھر واقعی ایک جنت بن چکا ہے۔ مڈل کلاس ہاؤس وائف کے لیے حال و نصیحت۔ میری پیاری بہنوں، اس واقعے سے سبق سیکھیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے، آپ کی عزت کرے اور گھر بھاگا چلائے، تو ایک مڈل ہاؤس وائف بن کر ان 3 باتوں پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں۔ شوہر جب گھر آئے تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس دیں، مسکرا کر استقبال کریں۔ اگلے 30 منٹ تک گھر کا کوئی مسئلہ، سسرال کا کوئی جھگڑا یا کوئی فرمائش اس کے کان میں نہیں جانی چاہیے۔ اسے ریلائز ہونے دیں۔ شکوے شکایتیں کا ایک وقت مقرر کریں۔ مسائل زندگی کا حصہ ہیں، انہیں ڈسکس ضرور کریں، لیکن تب جب شوہر کھانا کھا چکا ہو، چائے پی چکا ہو اور پرسکون موڈ میں بیٹھا ہو۔ چائے کی میز پر یا رات کو آرام کے وقت نرم لہجے میں بات کریں۔ اپنے لہجے میں نرمی لائیں۔ مرد کبھی بھی خوبصورت چہرے کا اتنا دیوانہ نہیں ہوتا جتنا پرسکون لہجے والی عورت کا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زبان کڑوی ہے تو آپ کا اچھا کھانا اور صاف ستھرا جتنی بھی ہو اپنی طرف نہیں کھینچ پائے گا۔ یاد رکھیے، مرد باہر کی دنیا سے لڑ کر جیت سکتا ہے، لیکن اگر اسے گھر میں بھی لڑنا پڑے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنے گھر کو اس کے لیے امن کی جگہ بنائیں، عدالت نہ بنائیں۔ امید کرتی ہوں آج کی یہ کڑوی گولی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ قربانیاں دینا اور بیچاری بننا بند کریں۔ مڈل کلاس گھر میں جب عورت خود کو مظلوم دکھاتی ہے تو کوئی پگھلتا نہیں ہے۔ اپنی لائف کو خود خوبصورت بنائیں، گھر کے ماحول کو ہلکا کریں، ہنسانا سیکھیں، اور پھر دیکھیے جو شوہر باہر دوستوں میں وقت گزارتا تھا وہ کیسے بھاگتا ہوا گھر آئے گا۔ اگر آج کی یہ کڑوی گولی آپ کے دل کو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ اس عمل کریں گی مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اور کیا آپ بھی شوہر کے آنے میں شکایت شروع کر دیتی ہیں؟ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ ایسی ہی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ۔